بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم صاحبان کی جانب سے ہمارا لکھاری کورس الحمدللہ جاری ہے اور آج اس کا چھٹا لیکچر آپ احباب کی سماعتوں کی نظر ہے۔ پچھلے سبق میں کالم نگاری کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی اور آپ کو کالم کی لغوی اور اصطلاحی تعریفات ہم نے بتائی تھی۔ آج کی نشست کے اندر ہم مزید اس موضوع پر روشنی ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے، اس پر جتنا بات کی جائے، جتنا اس موضوع کو کھنگالا جائے، اتنا آپ کے لیے فائدہ ہوتا ہے، اور اتنا آپ جتنا گہرائی سے جا کر کے آپ اس موضوع کو دیکھیں گے، آپ کے قلم کی گرفت اتنی زیادہ مضبوط ہوگی۔ شوق تو سارے ہی رکھتے ہیں نا، خیالات تو سارے ہی رکھتے ہیں، سوچتے تو سبھی ہیں کالم نگار بننے کا، لیکن اصل میں کالم ہے کیا چیز، اس کا لکھنے کا طریقہ کیا ہے، ہم سینئرز کو دیکھیں، تجربات کریں تو پھر ہمیں سمجھ میں آتی ہے چیزیں، تو پھر اس کے بعد جا کر کچھ ہمارے پلے پڑتا ہے۔ تو آج کوشش یہی کریں گے کہ ہم آپ کو کچھ اصول بتا دیں، ٹھیک ہے، جن اصولوں پر آپ عمل کر کے ایک اچھے کالم نگار بن سکتے ہیں، ایک اچھے رائٹر بن سکتے ہیں، ایک اچھے لکھاری بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ہمارا کام صرف آپ کو منزل کے راستے پر لانا ہے، ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے، ایک خاکہ آپ کے ذہن میں بنا دینا ہے، آپ کی جو فطری صلاحیتیں ہیں، آپ کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، ان کو اجاگر کر کے آپ کو منزل سامنے دکھا دیں گے۔ اب راستہ آپ نے خود طے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب وہ راستہ آپ کیسے طے کرتے ہیں، یہ آپ کے اپنے ذوق پر، آپ کے اپنے شوق پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو کالم نگاری کے چند اصول وہ کیا ہے، ان میں پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے موضوع کا انتخاب، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کالم لکھنا چاہتے ہیں یا آپ مضمون لکھنا چاہتے ہیں تو موضوع کا انتخاب یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے کسی بھی تحریر کے لیے۔ آپ مضمون لکھیں یا آپ آرٹیکل لکھیں تو موضوع کا انتخاب اس میں ارباب صحافت یا اہل قلم حضرات یہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کی فرمائش پر نہ چلیں، ٹھیک ہے۔ لوگ چاہتے ہیں فلاں سیاسی شخصیت پر لکھا جائے، فلاں کرنٹ ایشو پر آپ قلم اٹھائیں، لوگوں کے پیچھے نہ چلیں۔ اخبار کو کیا ضرورت ہے، اخبارات کی ضروریات کو بھی آپ خاطر کے اندر نہ لائیں، ٹھیک ہے۔ اخبارات تو چاہتے ہیں چاہے جھوٹی خبر ہو لیکن چٹپٹا اس پر کالم لکھ دیا جائے، تو آپ اس کے پیچھے نہ چلیں۔ آپ اپنے سامنے اپنے مقاصد کو رکھیں، ٹھیک ہے۔ مقاصد کیا ہے کہ اصلاح اور رہنمائی کرنا، مسلمانوں کی خیر کی بات پھیلانا، شر کا راستہ روکنا، انسانیت کی فلاح اور ترقی کی بات کرنا، حب الوطنی کی ترویج کرنا، ٹھیک ہے۔ دشمنان دین و ملت کا مقابلہ کرنا، معاشرے سے ظلم و فساد کا خاتمہ، یہ سارے آپ کے بلند مقاصد ہونے چاہیے۔ اس کا موضوع سماجی ہو، معاشرتی ہو، رجحانات کچھ بھی ہوں، بہرحال وہ اس بات کو نہیں بھولتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ یہ چیز جب آپ سامنے رکھیں گے نا تو آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو پائیں گے۔ آپ کا قلم ہمیشہ اس طرف چلے گا کہ اس میں انسانیت کی اور اسلام کی فلاح و بہبود ہو، ٹھیک ہے۔ ایک کالم نگار کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے کہ معروف کالم نگار ہیں، غالباً یہ عطاء الحق قاسمی صاحب ہیں، اگر میری یادداشت غلط نہیں ہو تو۔ یہ لکھتے ہیں کہ میرا موضوع زندگی ہے، میرے ارد گرد اتنی چیزیں ہیں جو کہتی ہیں مجھے دیکھ لو، مگر میں کہتا ہوں تمہاری باری بھی آئے گی، ایک عالم تمہارے نام بھی کروں گا، مگر اطمینان سے قطار میں کھڑی رہو۔ بہت سی چیزیں ایک دوسرے کو دھکیلتی ہوئی، بالکل اسی طرح جیسے لوگ بس میں سوار ہوتے ہیں، میری طرف بڑھتی ہیں اور میرے دماغ پر سوار ہو جاتی ہیں۔ کبھی تو میں ان کا استقبال کرتا ہوں، کبھی ذہن سے اتار دیتا ہوں۔ ہاں، تو چلتے وقت میری آنکھیں دیکھتی ہیں اور میرے کان سنتے ہیں، میرا دماغ ان سب کو محفوظ کر لیتا ہے اور میرا قلم کاغذ پر ان کو اگل دیتا ہے۔ جو کچھ میں لیتا ہوں وہی لوٹا دیتا ہوں۔ جلسے، جلوس، محفلیں، تقریریں، زندہ باد، مرد آباد، قدم بڑھاؤ، واپس جاؤ، ہوٹل، پارک، فٹ پاتھ، جھونپڑیاں، بنگلے، جدھر جاتا ہوں مجھے کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ تو اس کالم نگار کے دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ میرا موضوع زندگی ہے، بہت آسان سا فارمولہ انہوں نے بتا دیا
کالم لکھنے کا نا کہ آپ کا موضوع جو ہے زندگی ہونا چاہیے. آپ کو موضوع جو ہے بکھرے پڑے نظر آئیں گے جب آپ اس فیلڈ کے اندر قدم رکھیں گے، جب آپ کا زاویہ چینج ہوگا دیکھنے کا، جب آپ اس نظر سے دیکھیں گے، مشاہدے کی آپ کی جو حس ہے وہ جب تیز ہوگی تو آپ چائے پینے بھی جائیں گے تو آپ کو وہاں پر ایک موضوع مل جائے گا. آپ بازار میں جائیں گے آپ کو ایک موضوع مل جائے گا. آپ سوشل میڈیا تھوڑا سا استعمال کریں گے آپ کے سامنے ڈھیروں موضوع جو ہے وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے. تو پہلے چیز جو ہے وہ موضوع کا انتخاب ہے. ٹھیک ہے، موضوع کا انتخاب آپ نے کر لیا تو دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اب جس موضوع پر آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کا مواد کہاں سے حاصل کریں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جی کتابوں کی طرف بھی آپ کو جانا پڑتا ہے، رسائل اخبارات کی فائلوں کی ضرورت بھی آپ کو پڑتی ہے. ٹھیک ہے، اور اخبارات سے بہت زیادہ جو ہے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ انٹرنیٹ سے جو ہے اپنا مواد حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہے اور بھی چند چیزیں ہیں جو آپ اگر دیکھیں تو آپ کو جو ہے مواد کا حصول وہ آسان ہو جائے گا. اس میں ایک چیز تو یہ کہ تجربے سے بھی چیزیں بہت ساری تعلق رکھتی ہیں. جیسے عرفان صدیقی صاحب ہیں، یاسر محمد خان صاحب اور عطاء الحق قاسمی صاحب ہیں. یہ جس انداز کے کالم لکھتے ہیں تو ان کا مواد ذاتی یادداشتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اپنے جو ہے ذاتی تجربات کو اپنے کالمز کے اندر لے کر آئے تھے، کیونکہ ان کے جو ہے 25 سال انہوں نے کالم لکھے ہوئے ہو گئے ہیں تو ان کا ایک بہت زیادہ تجربہ ہوتا ہے. تو آپ جو ہے جب یہاں تک پہنچ جائیں گے تو پھر جو ہے لوگ آپ کی خود نوشت پڑھنا بھی پسند کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا، کچھ کالم نویس جو ہے وہ روزمرہ زندگی میں کسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ان کی پوشیدہ صلاحیتیں ان میں ایسی چیزوں کا مشاہدہ کر لیتے ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، کالم نگاروں کے اندر خدا کی طرف سے جو ہے کچھ اضافی صلاحیتیں ہوتی ہیں. بعض لوگوں کو جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ چائے پینے آپ جائیں گے، پنچر لگوانے آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر جو ہے ایک موضوع بکھرا ہوا، ایک پوری داستان لکھی ہوئی مل جائے گی. لیکن لوگ دوسروں کو نہیں ملے گی، وہ وہاں پر چائے پئیں گے اور چلتے بنیں گے. تو یہ نہ ہو. ٹھیک ہے، اچھا جی، اگر ہم کالم کے لیے مواد کے حصول کے ذرائع کو مختصر بیان کرنا چاہیں تو وہ کچھ یوں ہوں گے. کالم کے لکھنے کے لیے جو مواد حاصل کریں گے نا ہم، اس کے کیا کیا ذرائع ہو سکتے ہیں. تو ممکنہ طور پر جو ہے 6 ذرائع ارباب صحافت نے بیان کیے ہیں اور مفتی ابو لبابہ صاحب نے بھی یہی اپنی کتاب کے اندر درج کیے ہیں. پہلی چیز تو مطالعہ، اس پر پہلے بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، مطالعہ جب تک آپ اپنے موضوع پر نہیں کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ آپ بات بھی نہیں کر سکیں گے. دوسری چیز سماعت کا انہوں نے ذکر کیا ہے. سماعت دیکھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو ہے بولتے چلے جائیں، کوئی ہماری سنے نہیں. حالانکہ سننا جو ہے نا یہ آپ کو زیادہ فائدہ دیتا ہے. ابھی آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں تو آپ کو جو ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. تو اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کی سننے کی عادت ہو، آپ جو ہے لوگوں کی سننے کے عادی ہوں. ٹھیک ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پڑھے لکھوں سے ہی جو ہے استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان پڑھ لوگوں سے بھی بہت کچھ جو ہے سیکھا جا سکتا ہے. اور بعض چیزیں تو آپ کو ان پڑھ جس طرح سے سمجھاتے ہیں نا تو پڑھے لکھے بھی وہ چیزیں نہیں سمجھا سکتے. ٹھیک ہے، اور زمانہ جاہلیت کا وضع شدہ شاندار ادب اس پر شاہد عدل ہے کہ انسانی فطرت میں مشاہدے اور تجربے کے ذریعے سیکھنے کی جو صلاحیت رکھی گئی ہے اس کی ترقی اور نشو و نما رسمی تعلیم پر موقوف نہیں. ٹھیک ہے، بڑے بڑے جو نا ادب تخلیق کیے گئے ہیں زمانہ جاہلیت کے اندر، جب عام جو ہے نا تعلیم نہیں ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہے عربی کے اندر تو بہت زیادہ ادب ہے، آپ کو نظر آ جائیں گے، بڑے بڑے دیوان لکھے گئے ہیں. اردو میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ جی پڑھے لکھوں سے جو ہے نا کوئی سیکھا جا سکتا ہے، بلکہ تھڑوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہو گئے، جھونپڑیوں میں، ہوٹلوں میں، چوپالوں پر بیٹھ کر آپ کبھی لوگوں کی گفتگو سنیں گے نا تو آپ کو جو ہے زندگی کا ایک نیا ہی زاویہ نظر آئے گا. کبھی آپ جو ہے مچھیروں کے پاس چلے جائیں، ان کی گفتگو آپ سنیں، ان کا کام آپ دیکھیں. کبھی آپ ریگستان کی جانب یہاں تھر کی طرف چلے جائیں، وہاں جا کر آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. کبھی آپ بلوچستان کا وزٹ کریں تو کبھی آپ سرحد کی طرف چلے جائیں
تو مختلف لوگوں سے، مختلف علاقوں کے لوگوں سے جب آپ بات کریں گے تو آپ کو جو ہے بہت سارے موضوعات پر آپ کو مواد مل جائے گا، آپ کو بہت سارے لوگ جو ہے آپ کی رہنمائی کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نائی کی دکان پر جو باتیں ہوتی ہیں، گھریلو ملازمین کے جو آپس کی آپ گفتگو سنیں گے، تو یہ جو ہے نا بالکل وہی باتیں ہوتی ہیں، اتنی اہم باتیں ہوتی ہیں جتنی کہ آپ عالمی نشریات کو غور سے سنتے ہیں نا، تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ملکہ دیا ہے، مشاہدے کی حس آپ کی تیز ہے، تو ان سے ہی آپ جو ہے مواد کا حصول کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز مشاہدہ ہے، جیسے یہ دوسرے والے سے ہی ریلیٹڈ آپ ایک چیز سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں مگر اس پر غور نہیں کرتے۔ جس طرح منظر ایک ہی ہوتا ہے لیکن ایک اچھا کیمرہ اس منظر کی اچھی تصویر اتارے گا، جبکہ ناقص کیمرہ اسی منظر کی جو تصویر اتارے گا وہ بعض صورتوں میں بدصورت بھی قرار دی جائے گی۔ تو اس طرح جب کالم نویس کا حساس ذہن کسی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں اس چیز کا ایک ایسا تاثر ابھرتا ہے جو عام آدمی کے ذہن میں ابھرنے والے تاثرات سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اور جب کالم نویس اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے کام لے کر اپنے اس مشاہدے کو بیان کرتا ہے تو اکثر صورتوں میں ایسی خوبصورت تحریر وجود میں آتی ہے جو کالم ہوتے ہوئے بھی ادبی حیثیت کی حامل ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، مشاہدہ جو ہے نا، مشاہدہ آپ جب کر کے لکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو آپ سے جو ہے ایک ایسی تحریر تخلیق ہو جاتی ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ اتنی اچھی تحریر کس طرح۔ تو وہ مشاہدہ ہوتا ہے آپ کا، لوگ بھی ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ بھی ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک رائٹر، ایک صحافی، ایک کالم نگار بھی اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کا جو کالم نگار کا مشاہدہ ہوتا ہے نا وہ عام لوگوں سے زیادہ جو ہے خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، زیادہ تیز بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً جو ہے عام آدمی جو ہے آپ مینار پاکستان کی مثال لے لیں۔ عام آدمی جب مینار پاکستان گھومنے کے لیے گیا ہے، اس نے معمول کے مطابق ایک تفریح گاہ سمجھا مینار پاکستان کو، اور وہ جو ہے گھوم کر کے آ گیا۔ کسی نے اس سے پوچھا جی سناؤ جی، بڑا مزہ آیا جی، ایک جو ہے نا مینار پاکستان پر گئے اور جی ادھر ہم نے چپسیں کھائی اور بڑی انجوائمنٹ کی جی، تفریح، بڑا مزہ آیا۔ لیکن ایک صحافی، ایک رائٹر اگر اسی مینار پاکستان پر جائے گا تو سب سے پہلے اس مینار پاکستان کی تاریخ کے بارے میں تجسس ہوگا اسے، تو وہ اس تاریخ کے بارے میں دیکھے گا کہ یہ مینار پاکستان جو ہے یہاں پر کیا ہسٹری رکھتا ہے، پھر وہ اس موضوع پر مزید جو ہے سرچ کرے گا کہ یہ آخر کس چیز کی علامت ہے یہ مینار پاکستان، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر جو ہے آ کر کے اس کو جو حب الوطنی کا ایک جذبہ اس کے اندر بڑھ جاتا ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ پھر جب وہ قلم کے سپرد کرے گا نا ان جذبات کو، تو جو تحریر تخلیق ہو کر کے آئے گی نا، تو لوگ اس کو پڑھنے کے بعد نا اس کے سحر میں جکڑے جائیں گے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے مشاہدہ۔ تجربہ جو ہے، کالم نویس نے زندگی کے سرد و گرم کا مشاہدہ کیا ہو تو وہ کسی تازہ واقعے کے حوالے سے ماضی کے اسی طرح کے واقعات کو شگفتہ انداز میں بیان کر کے کالم لکھ سکتا ہے۔ اردو میں مولانا چراغ حسن، حضرت عبد المجید سالک کے علاوہ کئی کالم نویس ایسے کالم لکھتے رہے ہیں۔ جب لکھتے لکھتے بندے کو ایک عرصہ گزر جاتا ہے نا تو وہ اپنے تجربات کی روشنی میں جو ہے بہت کچھ لکھ دیتا ہے کالم کے اندر۔ اب وہ واقعہ تو آج ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی سیاسی واقعہ رونما ہو گیا تو اس حوالے سے جو ہے وہ ماضی کو جانتا ہے، اس کا تجربہ ہے، تو اپنے تجربے کی روشنی میں جو ہے لکھے گا، ٹھیک ہے۔ چند شخصیات ہیں، مولانا اسلم شیخو پوری ہے، عبد القادر حسن ہے، یہ سارے جو ہے نا اپنے تجربات سے ہی بات کیا کرتے تھے اپنے زمانے کے اندر۔ تو آپ بیتی کو لوگ زیادہ جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں جگ بیتی کے مقابلے کے اندر۔ تو آپ جب اس فیلڈ کے اندر لکھتے چلے جائیں گے تو آپ کو جو ہے تھوڑا تجربہ حاصل ہو جائے گا، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ جو ہے اپنے تجربات کو بھی اپنے کالموں کا حصہ بنا سکیں گے۔ مکالمہ، بعض لوگ کالم نویس اپنے کالم کا انٹرویو کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی سے انٹرویو کر لیتے ہیں، ان سے جو ہے باتیں اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا موضوع کوئی سیاست سے ریلیٹڈ ہے، جس طرح آج کل الیکشن ہے، الیکشنوں کا دور ہے آپ کے یہاں، تو پھر آپ کیا کریں گے کہ سیاسی شخصیات میں سے کسی ایک کو جو ہے آپ نے مدعو کر لیا دعوت پر اور آپ نے وہاں پر اس کے ساتھ انٹرویو شروع کر دیا، تو آپ جو ہے اس سے بہت ساری باتیں لے لیں گے الیکشنوں کے حوالے سے، کون سی پارٹی کیا کر رہی ہے، اس پارٹی کا ایجنڈا کیا ہے، آگے لاہ عمل کیا ہے وہ پارٹی، اس کی
کیا کیا کاوشیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو انٹرویو کے ذریعے سے بھی جو ہے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مواد کے حصول کا ایک ذریعہ مکالمہ بھی ہے۔ اسی طرح ایک جو مواد کے حصول کا ذریعہ ہے وہ خبر کاری یعنی رپورٹنگ ہے۔ رپورٹنگ سے بھی کالم نویسی کے لیے خاصا مواد مل جاتا ہے۔ ایک مشہور کالم نگار عبدالقادر حسن کے بقول جو اپنے کالموں کا مدار رپورٹنگ پر رکھتے تھے، رپورٹنگ کے وقت بہت سے خصوصی حقائق ایسے بھی ملتے ہیں جنہیں خبر سے زیادہ بہتر طور پر کالم کی صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ بندے کے پاس اگر جو ہے نا مشاہدے کی حس تیز ہو، تجربہ آ جائے تھوڑا سا، تو پھر وہ ہر ایک جگہ سے مواد کا حصول کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رپورٹنگ کے دوران بعض اوقات جو ہے آپ کے ایسی حقائق سامنے آ جاتے ہیں کہ ان حقائق کو آپ خبر نہیں بلکہ کالم بنا سکتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ جو ہوتا ہے کہ آپ نے موضوع کا انتخاب کر لیا، مواد کا حصول آپ نے کر لیا، ٹھیک ہے، مواد آپ نے دیکھ لیا کہاں کہاں سے لینا ہے۔ تو تیسرا مرحلہ جو آتا ہے وہ آتا ہے کالم لکھنے کا۔ اب کالم لکھنے سے پہلے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ سوچ ہے۔ لکھنے کی ابتدا سوچنے سے ہوتی ہے۔ اچھا لکھنے کے لیے اچھی طرح سوچنا بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ نہیں کہ جی صبح اٹھیں اور بس آپ نے لکھنا منہ اٹھا کے شروع کر دیا، بلکہ تھوڑا سا آپ پہلے سوچنا شروع کریں کہ یار میں نے اس موضوع پر لکھنا ہے، اس موضوع پر میں نے لب کشائی کرنی ہے، اس پر تھوڑا سا آپ جو ہے اپنے جو گھوڑے ہیں سوچ کے وہ دوڑائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ایک خاکہ سا بنائیں کہ یار میں نے اس موضوع پر لکھنا ہے، تو اس پر تعلیم پر مثلا میں لکھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک آپ کو مثال دے لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے ذہن بنایا کہ یار تعلیم پر لکھنا ہے۔ اب تعلیم پر پھر میں نے جو اپنے ارد گرد نظر ڈالی کہ تعلیم پر کیا لکھوں، تعلیم کے حصول پر میں لکھوں، بات کروں، یا آج کل جو تعلیمی اداروں کے جو حالت ہے آج کل اس پر، یا تعلیم کے نصاب پر میں گفتگو کروں، یا لڑکیوں کی تعلیم پر میں بات کروں۔ تو اس طرح سے جو ہے نا میں خاکہ بنا لوں گا کہ میں نے کس کس چیز سے جو ہے وہ بات کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر جب میرا ذہن بن گیا اور میں نے خاکہ بھی ذہن کے اندر بنا لیا، تو اب کیا ہوگا، اب متاثر کن آغاز میں نے کرنا ہوگا۔ اس خاکے میں رنگ بھرنے کی ابتدا ایسے آغاز سے ہونے چاہیے جو قاری کو متاثر کر کے اپنی طرف متوجہ کر لے، اور وہ اس وقت تک کالم نویس کے ساتھ رہے جب تک وہ اسے نتیجہ خیز اختتام تک نہیں پہنچا دیتا۔ دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا، فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، جو پہلا تاثر ہوتا ہے نا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی تحریر کے اندر کتنی جان ہے۔ اسی لیے جو ہے نا اس کے بارے میں بڑا سوچنا پڑتا ہے کہ آپ کا پہلا جو پیراگراف ہوگا، پہلے جو جملے ہوں گے آپ کے ابتدا کے، وہ کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ کا موضوع دلچسپ ہوگا تو آپ جو ہے دیکھیں گے کہ قاری جو ہے جکڑا جائے گا، اور پھر آپ اپنی بات اس کو آخر تک سمجھا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے جو ہے شروع ہی ایسے انداز سے کیا کہ آپ کا موضوع ہی دیکھ کر، مثلا آج کل جو عموماً جو ہے کالم چل رہے ہیں جی، الیکشنوں کے دن ہے تو آپ نے لکھ دیا جی الیکشن کیوں، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے لکھ دیا جی فلاں واقعہ۔ تو یہ جو ہے نا موضوعات، ان کو کوئی بھی نہیں پڑھے گا۔ آپ کو انوکھا موضوع ہونا چاہیے، آپ کا جو ہے عنوان انوکھا ہونا چاہیے، شروع کے جو جملے ہیں اس میں جو ہے، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں کہ کس طرح سے بندہ آغاز کر سکتا ہے اپنے کالم کا یا اپنے مضمون کا۔ کچھ طریقے ہیں ارباب صحافت نے جو بیان کیے ہیں، اگر ان کا جو استعمال کیا جائے تو ہماری تحریر کا آغاز جاندار ہو سکتا ہے۔ جب آغاز جاندار ہو گیا تو جی اختتام بھی جو ہے شاندار ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک بات شروع کی تھی اور پھر آپ اس بات پر بات کرتے کرتے جو ہے نا آپ نے دھڑام سے جو وہ چیز ختم کر دی، بلکہ کوئی مقصد، کوئی پیغام، کوئی سوال آپ چھوڑ کر کے جائیں جس سے تجسس جو ہے پڑھنے والے کے ذہن میں برقرار رہے، اور کالم پڑھنے کے بعد اس کا ذہن جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ تو ایسا اختتامیہ ہونا چاہیے آپ کا۔ اب یہ اختتامیہ کیسا ہوتا ہے، اس پر جو ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے کالم کو ختم کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنے کالم کا ابتدائیہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے میرے
میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے۔ کرنے والا آج کام کیا ہے؟ کرنے والا کام یہ ہے کہ آج کے سبق کو پہلے آپ پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ سمجھیں، سمجھنے کے بعد کوئی سوال ہو تو آپ جو ہے سوال کر سکتے ہیں، کومنٹ میں سوال کر لیجئے، اور پھر آپ اس سبق کا خلاصہ، آج کے سبق سے آپ کیا سمجھے ہیں، اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ کے اندر لکھ کر آپ ہمیں بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔